نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل پاک اسلام اور میں ہوں آپ سے مخاطب مفتی احمد حسن۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم اپنی ایک ویڈیوز میں اسلام کے بنیادی ارکان اور عقائد کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے کامل ایمان کی پہچان، کہ ایمان کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اپنے ایمان کے اندر کتنا کامل اور مکمل ہے۔ تو جناب ناظرین کرام، اس کے لیے امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت اصول، ایک بہت خوبصورت گلدستہ امت کے لیے عطا فرمایا، جو کہ احادیث طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، جن میں سے ایک دو احادیث مبارکہ کی روشنی میں آج کی گفتگو مکمل کریں گے۔ سب سے پہلے امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سب سے پہلے جو اصول بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ اسلام اور دین کا جو بانی ہے، جو شارع ہے، جس پر یہ دین اسلام، یہ قرآن نازل ہوا، جس کو امت کے لیے رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا، جس کو امامت کا اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا گیا، سب سے پہلے اس کو اس کی ذات کے متعلق محبت، عقیدت کا درس دیا گیا کہ سب سے پہلے ضروری چیز یہ ہے کہ اس امام الانبیاء سرتاج الرسول سے محبت کی انتہا یہ ہو، محبت اس درجے کی ہو، عشق اس درجے کا ہو کہ پھر اس عشق کا جب موازنہ آئے اور اس کے مقابلے میں باقی سارے رشتے، باقی ساری چیزیں آ جائیں، تو پتہ یہ چلے کہ ساری چیزوں پر سب سے زیادہ غالب محبت آمنہ کے لال جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی کو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہیں تمہارے والدین سے، تمہیں تمہاری اولاد سے اور تمہارے رشتہ داروں سے، تمہارے تمام تعلقات سے سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ اور اس پر کئی واقعات ہیں، صحابہ کرام کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے محبت رسول، کیونکہ دین ہے اطاعت کا نام، دین ہے فرما برداری کا نام، اور دین ہے تابعداری کا نام، اور تابعداری، فرما برداری اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ عشق اور محبت نہ ہو۔ ہمیشہ اسی کی تابعداری کی جاتی ہے، اسی پر مر مٹا جاتا ہے، اسی کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور اسی کی بات پر کٹنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے جس سے عشق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے معاملات کے اندر بھی، دنیا میں بھی کسی سے کسی کو محبت ہو جائے، کسی چیز سے محبت ہو جائے، کسی انسان سے محبت ہو جائے، اور محبت اپنی اندھی انتہا کو پہنچ جائے، تو پھر اس کے لیے مرنا، اس کی کسی بھی ادا پر قربان ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے امت کے لیے، امتی کے لیے، اور خاص کر ایک مومن امتی کے لیے اس کے ایمان کی کسوٹی یہ بتا دی گئی، اصول یہ بتا دیا گیا کہ اتنی محبت ہو کہ پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہ آئے، سب سے زیادہ غالب محبت ہو۔ تو فرمایا سب سے پہلی بات یہ ایمان کی پہچان ہے کہ تمہارے اندر محبت رسول کتنی ہے۔ اور دوسرا جو ایمان کی پہچان بتائی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام ضروریات کو
اور اپنے تمام لوازمات اور نظریات کو میرے تابع نہ کر دو، اپنے تمام مسائل کو، اپنے ہر ایک قدم کو میری اتباع میں نہ لے آؤ۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا معیار، بہترین نمونہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی ہے۔ اطاعت، دین اطاعت کا نام ہے، دین فرما برداری کا نام ہے، ایمان اتباع رسول کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو پہچاننا ہے، رسول کو پہچان لو، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، رسول کی اتباع میں آ جاؤ، اور جو تمہیں رسول دے دے اس کو قبول کر لو، جس سے روک دے۔ اطاعت کہتے ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم ہو اس کو ہر حال میں کیا جائے، جو بھی عذر ہو، جو بھی مجبوری ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک وہ جماعت جس کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جو ہمارے ایمان کا جز ہیں، ہماری بنیاد ہیں، جن سے محبت و عقیدت ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے پھر نہ کسی رشتے کا، نہ کسی تعلق کا، کسی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتے چلے گئے۔ آپ کے ایک ایک حکم پر، آپ کی ایک ایک بات کی اتباع میں سب کچھ چھوڑتے چلے گئے۔ اسی کو دین کہتے ہیں، اور اسی بات کا تقاضا ہے۔ اللہ اسی بات کے متقاضی ہیں کہ ہر مومن جب دنیا سے قبر کے اندھیرے میں اترے، اور پھر قبر کی اندھیروں سے جب محشر میں، میدان محشر میں کھڑا ہو اور میرے سامنے آئے، تو میرے رسول کا، میرے محبوب کا اتنا تابع دار بن کر آئے کہ اس زندگی کا ایک ایک سانس میرے محبوب کے تابع ہو۔ یہی ایمان کی پہچان ہے کہ ہم تمام خواہشات کو، زندگی کے تمام مسائل کو، خوشی ہو، غمی ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، ذمہ دارہ ہو، جو شعبہ بھی ہے، سیاست سے لے کر فساد تک، اور ذمہ داری سے لے کر تا علم تک، عمل تک، ہر چیز اللہ کے محبوب کی تابع بن جائے۔ اسی کو کامل ایمان کہتے ہیں۔ جتنی اتباع کے اندر کمی آتی چلی جائے گی، اتنا ایمان کمزور ہوتا چلا گیا۔ اسی وجہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، اس پر مستقل ایک باب بندہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان کم اس وقت ہوتا ہے جب محبت رسول میں یا اطاعت رسول میں کمی آتی چلی جاتی ہے، اور جب محبت رسول اور اطاعت رسول میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کامل ایمان، مکمل ایمان تب ہوگا جب محبت کامل ہوگی، اطاعت کامل ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ نے دین اسلام یا فقہی مسائل کے متعلق کوئی بھی سوال کرنا ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو معلومات درکار ہوں، تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔